إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعنه رضی اللہ عنہ، اور انہی صحابی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، یعنی وہ صحابی جو اس حدیث مبارک سے پیچھے والی حدیث کو روایت کر رہے ہیں، یعنی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور انہی صحابی یعنی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے ان رجلا قال کہ ایک آدمی نے کہا یا رسول اللہ اوصنی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے وصیت فرمائیے۔ قال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تغضب، غصہ نہ کیا کر۔ فردد مرارن، اس نے بار بار یہی سوال دہرایا، اس نے کئی بار یہ سوال دہرایا۔ قال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تغضب، غصہ نہ کیا کر۔ اخرجہ البخاری، اسے بخاری نے نقل کیا ہے۔ وعنہ رضی اللہ عنہ، اور انہی صحابی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے ان رجلا قال کہ ایک آدمی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوصنی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے وصیت فرمائیں۔ قال آپ نے فرمایا لا تغضب، غصہ نہ کیا کر۔ فردد مرارن، اس نے بار بار یہ سوال دہرایا۔ مرارن کا مطلب ہے کئی بار، کئی دفعہ، بار بار۔ رددہ دہرایا، اور اس کے شروع میں جو فا ہے اس کا معنی ہے پس۔ فرددہ مرارن، پس اس نے دہرایا بار بار، یعنی یہ سوال۔ قال آپ نے فرمایا لا تغضب، غصہ نہ کیا کر۔ غصہ سے متعلق حدیث مبارک پیچھے بھی گزری ہے، جس میں ارشاد گرامی تھا لیس الشدید بسرعہ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، تم میں سے طاقتور وہ نہیں ہے جو دوسرے کو پچھاڑ دیتا ہے، دوسرے کو گرا دیتا ہے، اس کی چھاتی پر سوار ہو جاتا ہے، بلکہ حقیقی معنی میں طاقتور اور پہلوان وہ ہے کہ جب اسے غصہ آتا ہے وہ اپنے غصہ پر کنٹرول کر لیتا ہے۔ غصہ کو روکنے کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے فرامین ہیں، اس لیے کہ غصہ یہ ایک آگ ہے، اور جب یہ آگ بھڑکتی ہے اس وقت غصہ کرنے والے کا بھی بہت سا نقصان ہو جاتا ہے، اور بعض دفعہ اس غصہ اور غیظ و غضب کا جو شکار لوگ ہوتے ہیں ان کا بھی نقصان ہوتا ہے۔ اب دیکھتے نہیں ہیں کہ بعض دفعہ غصہ میں آدمی وحشیانہ حرکتیں کرنے لگ جاتا ہے، دوسروں کو مارنے کے لیے دوڑتا ہے، یہاں تک کہ قتل کرنے سے دریغ نہیں کرتا، اور اگر کچھ بس نہ چلے تو اپنے ہی کپڑے پھاڑ دے گا، برتن توڑ دے گا۔ یہ غصہ ہے جو گھروں کو توڑتا ہے، یہ غصہ ہے جو معاشرہ کے اندر لڑائیاں کرواتا ہے۔
اسی غصہ کی وجہ سے قتل ہوتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تغضب، ایک اس کا معنی ہے غصہ نہ کر، میں نے اس کا ترجمہ کیا ہے غصہ نہ کیا کر، اس لیے کہ اس آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مستقل عمل پوچھا ہے کہ مجھے کوئی وصیت فرمائیے جس کو میں اختیار کر لوں، جو عمل آپ بیان فرمائیں گے اسے اپنی زندگی کا حصہ بنا لوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غصہ نہ کرنے کا جو حکم ارشاد فرمایا وہ بھی دائمی ہے کہ اپنی زندگی کا حصہ بنا لو، اپنی عادت بنا لو تو غصہ نہیں کیا کرنا، کہ جب یہ چیز عادت بن جاتی ہے کہ آدمی غصہ نہیں کرے گا تو فوائد کا آغاز شروع ہو جاتا ہے۔ اب حدیث مبارک کے اندر کہ غصہ نہ کیا کر، فطری بات ہے، غصہ ختم تو کیا نہیں جا سکتا، غصہ کبھی نہ کبھی تو آ ہی جاتا ہے، اور اسی طرح اللہ کے دین کے معاملہ میں دین کی خاطر غصہ ہونا یہ تو قابل تعریف اور قابل محمود ہے۔ ایک آدمی بے حیائی کے امر کو دیکھ کر غصہ میں آ جاتا ہے، اللہ رب العزت کی حرام کردہ چیزوں کا ارتکاب کیا جا رہا ہے، ان کو دیکھ کر غصہ آنا یہ ایمان کی علامت ہے۔ تو یہاں کس غصہ سے آپ علیہ السلام نے روکا ہے؟ یہاں مراد ہے کہ جہاں غصہ ہونا اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے وہاں غصہ مت کرو، ذاتی معاملات میں، رائے کے اختلاف میں، معمولی باتوں پر، کسی کی بات طبیعت کو ناساز معلوم ہوتی ہے، کڑوے کسیلے جملوں پر، تانوں پر، اور دیگر ایسی جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جن کا تعلق ذاتی معاملات کے ساتھ ہے، ان میں غصہ نہ کیا کر۔ ایسا غصہ جو ہے اس کی تین حالتیں ہیں۔ غصہ سے پہلے کی حالت، جب غصہ آ جاتا ہے، غصہ کے دوران کی حالت، اور غصہ گزر جانے کے بعد کی حالت۔ غصہ آنے سے پہلے آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے لا تغضب، غصہ کرنا ہی نہیں ہے، حد الغصہ کوشش کرو کہ غصہ نہ آئے، یہاں تک کہ یہی چیز تمہاری عادت بن جائے کہ تم غصہ کیا ہی نہ کرو۔ اور اس کام کے لیے کچھ اسباب اختیار کرنا ہوں گے۔ مثلا آدمی بردباری کو اختیار کر لے، سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا، زیادتی کو برداشت کرنا، درگزر کو اختیار کر لینا، معافی والے امر کو سامنے رکھ لینا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جب غصہ آ جائے اس وقت انتہائی کنٹرول کرنا چاہیے کہ غصہ کو ختم کر دیا جائے، جیسا کہ پیچھے کی حدیث میں گزرا تھا، غصہ آ جاتا ہے تعوذ پڑھو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اگر کھڑا ہے تو بیٹھ جائے، بیٹھا ہے تو لیٹ جائے، اپنی حالت کو بدل لے، اس جگہ سے خاموشی سے نکل جائے، غصہ کرنے کے نقصانات پر غور کرے، اور جب غصہ والی کیفیت گزر جائے اگر تو اس نے اپنے اوپر کنٹرول کر لیا ہے، اپنے اوپر قابو پا لیا ہے، اللہ کا شکر ادا کرے، اور آئندہ بھی اس بات کا عزم کرے کہ جس طرح میں اب کے مرحلہ سے کامیاب گزرا ہوں، آئندہ بھی میں نے غصے والی چیز پر، غصے والے امر پر غصہ نہیں کرنا۔
اور یہی نفس کی تربیت ہے، آہستہ آہستہ اس کی عادت بن جائے گی۔ اگر غصہ کر چکا تو اس کے بعد ندامت، پشیمانی ہو اور عزم اور ارادہ کرے آئندہ امر مجھ سے ادا نہیں ہوگا۔ جیسے کہ بعض افراد غصہ کرنے کے بعد غصہ والی کیفیت میں وہ جو مار داڑ کرتے ہیں اور جو لڑائی وغیرہ جو بھی ہوا، اس کے بعد بھی وہ انتقام کی آگ میں جلتے ہیں۔ اس کے بعد وہ الگ سے جب بیٹھتے ہیں یا دوست احباب کی مجلس میں، تو اب انتقام لینے کا سوچتے ہیں۔ نہیں، اگر غصہ ہو بھی چکا تو غصہ گزر جانے کے بعد انتقامی کیفیت ذہن میں نہیں آنی چاہیے، شرمندگی ہو، ندامت ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان فرامین کی طرف توجہ کریں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ارشاد فرمایا ہے، لا تغضب، غصہ نہ کیا کر، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ عادت اپنی زندگی کا ایک لازمی جز بنا لینی چاہیے۔ کہ جب یہ چیز عادت بن جائے گی تو پھر بندہ بہت سارے نقصانات سے اور بہت ساری لڑائیوں سے، تلخیوں سے، زندگی کے ناخوشگوار واقعات سے بچتا چلا جائے گا۔ آئیے اگلی حدیث مبارک۔ وعن خولة الانصاریہ رضی اللہ عنہا قالت، سیدہ خولہ انصاریہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، انہوں نے کہا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان رجالا یتخوضون فی مال اللہ بغیر حق، بلا شبہ کچھ لوگ یتخوضون، دخل اندازی کرتے ہیں، فی مال اللہ، اللہ کے مال میں، بغیر حق، نہ حق۔ بے شک کچھ لوگ اللہ کے مال میں ناحق دخل اندازی کرتے ہیں، فلہم النار یوم القیامہ، پس ان کے لیے آگ ہے قیامت کے دن۔ اخرجہ البخاری، سے بخاری نے نقل کیا ہے۔ وعن خولة الانصاریہ رضی اللہ عنہ قالت، سیدہ خولہ انصاریہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان رجالا، بلا شبہ کچھ لوگ، یتخوضون، دخل اندازی کرتے ہیں، یتخوضون فعل مضارع کا صیغہ ہے، تخوض یتخوض، اس کا معنی ہے دخل اندازی کرنا، اور یہ خوض سے ماخوذ ہے، خاض یخوض، اصل معنی ہے پانی میں داخل ہونا، اور بعد میں یہ ہر کام میں دخل اندازی کے لیے استعمال ہونے لگا، اور اس میں اپنی مرضی کرنے کے معنی بھی استعمال ہونے لگے۔ تو یہ یتخوضون، جو دخل اندازی کرتے ہیں یعنی اپنی مرضی سے، ان رجالا یتخوضون فی مال اللہ، بلا شبہ جو لوگ یا کچھ لوگ اللہ کے مال میں دخل اندازی کرتے ہیں، بغیر حق، نہ حق، فلہم النار یوم القیامہ، بس ان کے لیے آگ ہے قیامت کے دن۔ اخرجہ البخاری، سے بخاری نے نقل کیا ہے۔ اللہ کے مال میں دخل اندازی کرتے ہیں
مال تو سارا ہی اللہ کا ہے، ساری زمین، ساری کائنات، آسمان و زمین کا وہ مالک ہے، تو یہاں مال سے کون سا مال مراد ہے؟ مال اللہ، اللہ کا مال یہاں خصوصاً وہ مال مراد ہے جو اکٹھا ہی اللہ کے لیے کیا گیا ہے، جو جمع ہی اللہ کے لیے ہوا ہے۔ ایک مال وہ ہے جو آدمی کماتا ہے، اس کے کمانے کی وجہ سے دنیا میں اسے اس پر تصرف کی اجازت دے دی گئی ہے اور اسے دنیا کے مختصر پیریڈ میں اس کا مالک بنا دیا گیا ہے۔ لیکن ایک مال وہ ہے جو اللہ کے نام پر اکٹھا کیا جاتا ہے، اللہ کے نام پر جمع ہوتا ہے، جیسے مال غنیمت ہے، زکوٰۃ کا مال ہے، صدقات کا مال ہے، خراج کا مال ہے۔ یہ سب اللہ کے مال اور اللہ کی راہ میں صرف ہونے والے ہیں۔ اور اس میں دخل اندازی کرنا، اب دخل اندازی کی کئی صورتیں بن جاتی ہیں، جیسے مال جو ہے، مال غنیمت سمجھ لیں، اس کو ذاتی مال سمجھ لینا، اس میں دخل اندازی کا دروازہ کھولنا ہے۔ زکوٰۃ کے مال کو، غنیمت کے مال کو ایک بندہ اپنا ذاتی مال سمجھ لیتا ہے۔ جب وہ ذاتی مال سمجھے گا، وہ اللہ کی مرضی سے نہیں، اپنی مرضی سے خرچ کرے گا، اور اپنی مرضی سے خرچ کرے گا تو اس میں افراد و تفرید سے کام لے گا، اس میں کمی بیشی ہوگی، اور یہی دخل اندازی ہے۔ نہ اس میں کسی جماعت کے امیر کو دخل اندازی کی اسلام نے اجازت دی ہے، اور نہ ہی رعایا کو دخل اندازی کی اجازت دی ہے۔ امیر کی اس میں دخل اندازی کیا ہے کہ وہ اسے اللہ کا مال سمجھنے کی بجائے اپنا ذاتی مال سمجھ کے اسے اپنی زمین، اپنی جائیداد، اپنی گاڑیاں خریدنی شروع کر دے، اسے اپنی مرضی اور خواہش نفس کے مطابق خرچ کرے۔ اور رعایا کی دخل اندازی کیا ہے؟ اسے اصل حقدار تک پہنچانے سے پہلے اپنے ذاتی معاملات میں خرچ کرنا شروع کر دینا۔ جیسے مال غنیمت ہے، ابھی تقسیم بھی نہیں ہوا، تقسیم ہونے سے پہلے، امیر تک پہنچنے سے پہلے کوئی آدمی اسے خرچ کرنا شروع کر دیتا ہے یا اس میں سے کچھ نکال لیتا ہے، یہ اللہ کے مال میں ناحق دخل اندازی ہے۔ ایک حدیث مبارک میں آتا ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک غلام تھا جس کا نام تھا مدعم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے ہدیۃً یہ غلام دیا تھا۔ ایک جنگ کے موقع پر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اونٹ کا پالان اتار رہا تھا، اچانک کسی طرف سے ایک تیر آیا، وہ تیر اس غلام کو لگا اور وہ اسی جگہ فوت ہو گئے۔ لوگ آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبارکباد دینے لگے اور کہنے لگے کہ اس غلام کے لیے تو شہادت ہے، اس سے ایک اللہ کے راہ میں نکلے ہوئے تھے، جہاد کے لیے نکلے ہوئے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ہرگز نہیں، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، وہ چادر جو اس نے خیبر کے مال غنیمت سے اشیاء کو تقسیم ہونے سے پہلے اٹھا لیا تھا، آگ بن کر اس پر شعلہ زن ہے۔ لوگوں نے جب یہ سنا تو کانپ گئے۔ ایک آدمی ایک یا دو تسمے لے کر آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، جوتے کے تسمے۔
کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو میں نے معمولی اور حقیر سمجھ کے رکھ لیا تھا غنیمت کا مال تقسیم ہونے سے پہلے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یہ 1 یا 2 تسمے آگ کے تسمے ہیں۔ یہ رعایا کی دخل اندازی ہے کہ سامان ابھی امیر تک نہیں پہنچا یا سامان ابھی تقسیم کے مرحلہ کو نہیں پہنچا ہے، اس سے پہلے پہلے اس میں سے کچھ نکال لینا، اس کی بندرباٹ کرنا۔ اور اسی طرح اور بھی مال اللہ کے لیے جو جمع ہوتے ہیں، مساجد کا مال ہے، مساجد کے لیے جمع شدہ مال جس آدمی کی ذمہ داری اور ڈیوٹی لگائی گئی ہے، اسے پوری ایمانداری کے ساتھ اسے مسجد کے کاموں کے اندر صرف کرنا ہے۔ مسجد کی جو بھی ذمہ داریاں بنتی ہیں، ان تمام ذمہ داریوں پر اسے صرف کرنا اور اس مال کی حفاظت کرنا اس کی ذمہ داری ہے۔ اسے ذاتی مال سمجھ کے اپنے کسی بھی ذاتی امر پر خرچ کرنا یا ذاتی نہ بھی سمجھے اور یہ سمجھے بغیر ہی اس کو اپنے ذاتی معاملات میں صرف کرنے لگ جانا، ہر دو اعتبار سے غلط ہے۔ ذاتی سمجھ کے صرف کرنا تو بھی غلط ہے، اگر ذاتی نہیں سمجھتا لیکن ذاتی معاملات میں صرف کر رہا ہے تو اپنے عمل سے اس بات کا اعلان کر رہا ہے کہ اس نے اس کو ذاتی سمجھ لیا ہے۔ مدارس کے لیے جمع شدہ مال، مدارس کے وہ افراد جن کی ذمہ داری ہے، اس مال کی نگرانی کی جن کی ذمہ داری ہے، اس مال کی نگرانی کریں اور مدارس کے امور کے اندر جن جن جگہوں پر اسے خرچ ہونا چاہیے وہی جگہ پر اسے خرچ کرے۔ عوامی فلاح و بہبود کے لیے جو تنظیمیں بنتی ہیں وہ مال کو جمع کرتی، عوامی فلاح و بہبود کے کاموں پر انہیں خرچ کرے۔ اور اس کے علاوہ تنظیموں کو چلانے کے لیے اللہ رب العزت کے دین کا جو لوگ کام کر رہے ہیں، آپ نے اس کام کو چلانے کے لیے جو مال جمع کیا جاتا ہے اس مال کو اللہ کی راہ میں صرف کیا جائے۔ تو تمام اعتبارات سے جس جگہ بھی مال کو جو اللہ کے لیے جمع کیا گیا ہے اس کو ذاتی معاملات کے اندر صرف کرنا، اپنے ذاتی تعیش میں، یہ چیزیں اللہ کے مال میں دخل اندازی کے مترادف ہیں اور اس پر سزا بڑی شدید ہے۔ جو حدیث مبارک میں ہے فلہم النار یوم القیامہ، ان کے لیے قیامت کے دن آگ ہے۔ آگ سے مراد یہ ہے کہ انہیں جہنم کی طرف جانا پڑے گا، جنت کا راستہ ان کا کھوٹا ہو جائے گا، وہ جنت میں ابتدا نہیں جا سکیں گے۔ اگلی حدیث سنیے۔ وعن ابی ذر رضی اللہ عنہ، سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، فیما یروی اور ربہ، ان امور کے بارے میں یا ان چیزوں کے بارے میں جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب سے روایت کرتے ہیں۔ قال، اللہ نے فرمایا، یا عبادی، اے میرے بندو، انی حرمت الظلم علی نفسی، بلا شبہ میں نے ظلم کو خود پر حرام کر دیا ہے، میں نے ظلم کو اپنے نفس پر حرام کر دیا ہے۔ وجعلتہ بینکم محرما،
اور میں نے اسے تمہارے درمیان بھی حرام کر دیا ہے، میں نے اسے بنا دیا ہے تمہارے درمیان حرام کیا ہوا، یعنی میں نے اسے تمہارے درمیان بھی حرام کر دیا ہے۔ فلا تظالموا، پس تم ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔ اخرجہ مسلم، اسے مسلم نے نقل کیا ہے۔ وعن ابی ذر رضی اللہ عنہ، سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، فیما یروی عن ربہ، اس بارے میں جس سے روایت کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، عن ربہ، اپنے رب سے، قال کہ انہوں نے فرمایا، یعنی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا عبادی، اے میرے بندو، انی حرمت الظلم، بلا شبہ میں نے ظلم کو حرام کر دیا ہے، علی نفسی، خود پر، وجعلتہ بینکم محرما، اور میں نے اسے تمہارے مابین بھی حرام کر دیا ہے، فلا تظالموا، پس تم ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔ اخرجہ مسلم، اسے مسلم نے نقل کیا ہے۔ ظلم کی تعریف کیا ہے؟ پیچھے حدیث مبارک میں گزر چکا، جس کا یہ بیان ہوا تھا، الظلم ظلمات یوم القیامہ، کہ ظلم قیامت والے دن کئی اندھیروں کی صورت میں ہوگا۔ دوبارہ اس کی تعریف دہرائی دیتا ہوں، وضع الشیء فی غیر محلہ، ایک چیز کو اٹھا کر اس کے اصلی مقام سے کسی اور جگہ پر رکھ دینا ظلم کہلاتا ہے۔ ہر وہ چیز جو اپنے مقام پر ہے اس کو اس کے مقام سے ہٹا دینا اور دوسرے مقام پر پہنچا دینا۔ ایک مال جو دوسرے کے پاس پڑا ہوا ہے اس کا حق ہے، مال کا مقام یہ ہے کہ وہ دوسرے کی تجوری میں ہو، ناحق اس کو اٹھا کے کسی طرح سے اپنی طرف منتقل کر لینا، یہ غصب بھی ہے، ظلم بھی ہے۔ کسی آدمی کو مارنا پیٹنا جو سزا کا مستحق ہی نہیں تھا، یہ ظلم ہے۔ ایسے ہی ظلم کی بے شمار صورتیں بن جاتی ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ظلم کو میں نے خود پر حرام کر لیا ہے۔ اس سے ظلم کی ایک قباحت بیان کی ہے کہ ظلم حرام ہے، اللہ نے بھی خود پر حرام کر لیا ہے، اور اس ظلم کو تم پر بھی حرام کر دیا ہے۔ نہ اللہ ظلم کرتے ہیں اور نہ باری تعالیٰ کسی کو ظلم کی اجازت دیتے ہیں۔ باری تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قرآن حکیم میں، وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، اور تیرا رب کسی پر ظلم نہیں کرتا ہے۔ اور ایک آیہ کریمہ میں ہے، وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ، اللہ تعالیٰ جہان والوں پر ظلم کا ارادہ بھی نہیں کرتے ہیں، یعنی اللہ رب العزت انصاف پسند ہیں، انصاف سے کام لیتے ہیں۔ ظلم کرنا تو بڑی دور کی بات ہے، اللہ رب العزت ظلم کا ارادہ بھی نہیں کرتے، اور اسی لیے اللہ رب العزت نے ظلم کو بندوں کے مابین بھی حرام کر دیا ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی پر ظلم کرتا ہے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ ایک حرام کام کا ارتکاب کر رہا ہے، اور پھر حرام کام جس نوعیت میں کیا جا رہا ہے اس نوعیت سے اس کی سزا مزید بڑھ جاتی ہے۔ جیسے ایک آدمی چوری کرتا ہے، وہ حرام کام کا ارتکاب کرتا ہے، اور جرم کی سزا کیا ہے
نوعیت چوری کی ہے، ہاتھ کاٹ دیا جائے گا۔ ایک آدمی زنا میں ملوث ہو رہا ہے، زنا حرام ہے، وہ حرام کا ارتکاب بھی کر رہا ہے، اور اس کی نوعیت کیا ہے؟ زنا کرنا، چوری میں ہاتھ کاٹا گیا تھا، یہاں اس کی جان ہی ختم کر دی جائے گی، اس کو رجم کر دیا جائے گا۔ اسی طرح ظلم کی صورتیں، جیسا ظلم ہوگا اس کی نوعیت کے اعتبار سے اس کی سزا بھی ہوگی، اور ایک حرام کام کرنے کا اور حرام کام کا جو اس نے ارتکاب کیا ہے اس کی سزا اور اس کا گناہ وہ بھی باری تعالیٰ کی طرف سے اس کے نامہ عمل میں درج ہو جاتا ہے، اور بروز محشر اسے اپنے اس عمل کا، اپنے اس فعل کا جواب دہ بھی ہونا ہے۔ وقت ختم ہو گیا، انشاءاللہ یہیں سے کل کے لیکچر میں پڑھیں گے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔